وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یوم الجمعہ یعنی عید المومنین ہے، یعنی دو عیدوں سے بڑی عید جمعہ کی عید یعنی عید المومنین ہے۔ آج ہم لوگ مسجد میں جمع ہیں مسنون خطبہ سننے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اللہ آپ کے عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کی علامتیں اور اس کے تقاضے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ایک سے ایک نعمت بیش بہا دی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان ہی واحد متاع ہے جس کی بدولت ہم آخرت کی دائمی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر سکے، اور اس بھڑکتی آگ سے بچ سکے جس کا نام جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بچائے ہر ایک مومن مسلمان کو، خواتین اسلام کو اس جہنم سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیقت ہے کہ کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی جن کو اللہ رب العالمین نے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، مگر ہمارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب اللہ رب العالمین پہ اعتراف فرمائیں گے۔ صاحب ایمان ہو، بڑا فرق ہے ایمان کا دعویٰ کرنے میں اور اس حقیقت میں کہ اللہ کے نزدیک بھی ہمارا ایمان معتبر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کے نزدیک دعویٰ ایمان وہی شخص صادق ہے، اور اسی کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے، وہ شخص اللہ کے نزدیک حقیقی صاحب ایمان نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آزاد سرتابی اور نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہو۔ اسی حقیقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ان الفاظ میں واضح فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواہش نفس اس طریقے سے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے سے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی میرا لایا ہوا طریقہ عمل جو شخص اپنائے گا اور اس کی اتباع میں زندگی گزارے گا، وہی در حقیقت صاحب ایمان ہے، اور جو اس سے آزاد ہے، خواہش نفس کی اتباع میں زندگی گزار رہا ہے اور حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن نے اس حقیقت کو زیادہ واضح اور قدر ایمان افروز تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انما كان قول المؤمنين
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. سورہ نور. ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملہ کا فیصلہ کر دے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے. قرآن کے ان توضیحات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں محض ایمان کے دعوے کی بنیاد پر اطمینان نہ کر لے. وہ مومن ہے اگر وہ حقیقت میں مومن بننے گا آرزو مند ہے تو اس کا کردار اپنائے. جس کو قرآن نے حقیقی مومن کا کردار قرار دیا، قرآن نے فوز و فلاح پانے والا حقیقی مومن اس کو قرار دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اپنائے اللہ اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے شب و روز بتائے. قرآن حکیم نے ایک موقع پر ایمان کی 4 علامتیں بیان کر کے فیصلہ کن انداز میں بتایا ہے کہ جن لوگوں میں 4 علامتیں پائی جائیں وہی حقیقی مومن ہے. در حقیقت قرآن نے ایک آئینہ فراہم کیا ہے جس میں مومن کے روئے انوار کے 4 خد و خال بیان کیے. ہر وہ شخص جس کو اپنا ایمان جان اور دل سے زیادہ عزیز ہے وہ اس آئینے میں ان خد و خال پر غور کرے اور اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ اللہ کی نظر میں وہ در حقیقت مومن ہے یا نہیں. لوگ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے چہرے پہ کہیں گندگی تو لگی نہیں ہے تاکہ میں اس کو صاف کر لوں. لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے آئینے کے سامنے کھڑ کر اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں. بال بکھر گئے ہیں تو ہم اس کو بال کو درست بھی کر لیتے ہیں. میرے بھائی، ہمارا ایمان درست ہے. ہمارا ایمان کے آئینک کے دائرے میں دیکھو کہاں تک ہم صحیح ہیں، کہاں تک ہم مومن ہیں. ایمان در حقیقت انہی کا معتبر ہے جو خوش نصیبوں کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعتراف فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مومن. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسے مومنوں کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں. ایمان کی پہلی علامت قرآن نے اپنے لفظ میں یوں بیان کی: اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے قلوب دہل جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی شان قدرت کا ذکر ہو، اس کے بے پایہ انعامات و احسانات کا بیان ہو اور اس کی سخت پکڑ اور بے لاگ انصاف کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دلوں پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور اس کے رعب و جلال کے تصور سے ان کے دل لرزنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کی باتیں غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہ سنیں بلکہ پورے توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ دھیان دے کر سنیں اور سے لو لگائیں. اس کی ناراضی، بے توجہی اور اعتراض سے لرزنے لگے. اس کی ذات اور صفات اور کارنامہ ہے قدرت کا تذکرہ سن کر آنکھیں نم ہو جائیں، دلوں پر خوف رعب طاری ہو جائے.
اس کی شدت محبت سے قلب رضا و ترسا ہو اور یہ فکر ذہن پر غالب ہو کہ میرا محسن آقا ہے، میرا محسن آقا مالک اور پروردگار میری طرف سے کہیں نظر نہ پھیر لے، اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے مجھے محروم نہ کر دے، مجھ پر برابر عنایت اور رحمت کی بارش کرتا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کے سامنے اس کے رعب کا تذکرہ ہو اور اس پر بے حسی اور غفلت طاری رہے۔ اللہ کا ذکر سن کر اس کے جذبات میں طوفان امٹتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اپنے رب کا تذکرہ سن کر اگر قرآن کی یہ بیان کردہ کیفیت آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایمان کی علامت موجود ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ کے ذکر کے وقت آپ پر بے حسی اور لاپرواہی طاری رہتی ہے، نہ دل پگھلتا ہے اور نہ اس پر خوف و جلال کی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو فکر مند ہو جائیے، فکر مند ہو جائیے کہ یہ تو آپ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر ایمان موجود ہے تو انتہائی کمزور مسمحل ہو گیا ہے۔ اس کی زندگی اور حرارت کی فکر کیجئے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ ایمان کی دوسری علامت قرآن نے یوں بیان کی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کو اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ دراصل ایمان یہ بیج ہے جو دل کی سرزمین میں جڑ پکڑتا ہے اور اس سے دین و شریعت کے برغبار پھونکتے ہیں، اخلاق و کردار کے ثمرات نمودار ہوتے ہیں۔ اگر دل کے سرزمین میں بنجر نہ ہو، اگر دل کی سرزمین بنجر نہ ہو، اس میں ایمان کا بیج بویا جائے تو یقیناً آدمی زندگی میں اخلاق و اعمال کی بہار دیکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بیج بھی درست ہو اور جاندار ہو اور زمین بھی زرخیز ہو مگر شاداب اور پربہار درخت نہ آئے، نہ اگے اور درخت میں برگ و بار نہ آئے۔ مومن جس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ چکا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اور دین کے احکام اور تقاضے اور ایمان کے مطالبے پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا دل باغ ہونے لگتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ایمان کے شجر طیبہ میں برگ و بار آ رہے ہیں اور اس کا ایمان بار آور ہو رہا ہے، اور اس طرح خوشی محسوس کرتا ہے جس طرح ایک کسان اپنی محنت سے لگائی ہوئی فصل کو لہلہاتے دیکھ کر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ مومن کے سامنے جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور دین کے احکام اور فرامین سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں حرارت اور بیداری اور اضافہ محسوس کرتا ہے کہ اپنے رب سے وفاداری کا موقع ہاتھ آیا ہے، اپنے ایمان کے پھلوں سے لذت اندوز ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور یہ شرف مل رہا ہے کہ میں اپنے رب سے اظہار محبت کر سکوں۔ وہ اپنے ایمان کی بالدگی اور گرمی محسوس کرتا ہے، ایمان کے تقاضے اور دین و شریعت کے مطالبے سن کر اس کے دل میں کڑن اور ناگواری نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پر بل نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے رب کا حکم بجا لانے اور اس کی اطاعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بے چینی ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم کے اندر ہے؟ ہمیں محسوس کرتے ہیں اسی بے چینی؟ کیا ہم 5 وقتہ نمازی ہیں؟ کیا ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اذان ہوتی ہے تو ہمارے دل اطمینان کے ساتھ نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں کیا ہمارا دل ٹکتا ہے یا ہم مسجدوں سے باہر چلے جاتے ہیں؟ مسجد میں ہمارا دل نہیں ٹکتا، شیطان کہتا ہے کہ تو باہر آ جا، میں تیرا دوست باہر کھڑا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں مسجدوں کے اندر آتے بھی ہیں اور واپس چلے بھی جاتے ہیں، مسجد میں انتظار بھی نہیں کرتے کہ
وقت کب ہوگا؟ اپنے کاموں کاج کے لیے آتے ہیں، 2 رکعت کی ٹھونگ مارنے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود؟ ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ آیات الہی کی تلاوت سے ایمان میں بالغی اور گرمی ایمان کی علامت بھی ہے اور ایک کسوٹی بھی۔ ہر وہ شخص جسے ایمان عزیز ہے وہ آیات الہی کی تلاوت کے وقت اپنا جائزہ لے۔ اگر تلاوت آیات کے وقت اس کے ایمان میں گرمی، بالغی اور اضافہ محسوس ہوتا ہے اور اللہ کے احکام سن کر ان کی تعمیل کے لیے بیداری اور نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس کا دل ایمان سے مزین ہے، وہ علامات موجود ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے آیات سننے کے بعد اور احکام دین سامنے آنے سے دل میں ناگواری اور پیشانی پر شکنے نمودار ہونے لگے اور طبیعت میں اکتاہٹ اور کڑھن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! طبیعت میں کڑھن کیسے؟ جمعہ شروع ہو گیا ہے، مصلیان کرام مسجد میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھڑیوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، آزو بازو والے کی صورتیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ امام صاحب کب ختم کریں گے، کب 2 رکعت نماز ہوگی، کب سلام پھریں گے اور مجھے کب یہاں سے بھاگنا ہے۔ شیطان تمہارے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی تمہیں نہیں چھوڑتا۔ اب 2 صاحب آئے تھے، بیٹھے، نہ سنت پڑھا انہوں نے، کتنے بد نصیب ہیں، داڑیاں ہیں چہرے پر۔ 2 شیطان بیٹھے تھے یہاں پر، شیطان نے ان کو لے کر چلا گیا باہر۔ ابھی تو خطبہ شروع ہے، پتہ نہیں کب نماز پڑھے گا یہ۔ اللہ اکبر! کون سی مسجد میں اب نماز ملے گی تجھے؟ جمعہ تیرے ہاتھ سے چلے گئی اور سینے پہ کالا دھبا بڑھ گیا۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، جمعہ کو مسجد میں داخل ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا وقت جا رہا ہے، میرا وقت جا رہا ہے۔ ہاں، تمہارا وقت جا رہا ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو، تمہارا وقت موت کی طرف جا رہا ہے اور موت دبوچنے کے لیے تیار کھڑی ہے اور تمہارے پاس نیکی حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب موت آ جائے گی تو کیا جواب دو گے؟ جمعہ کے دن میں بے قرار تھا، بے چین تھا، کوئی گاہک تھا، کوئی کاروبار تھا، کسی کو ملاقات کرنا تھا، امام صاحب لمبی تقریر کر دیا، میں بے بس ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں، اس لیے مسجد میں آ گئے، اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کی عبادت میں بیٹھ گئے، آپ نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، مسجد میں آنا، بیٹھنا، بیان سننا نماز کی حالت میں ہے۔ وہ شخص اگر موت آ جائے تو سیدھے جنت میں چلے جائے۔ کیا تمہیں جنت میں جانے کی فکر نہیں؟ جہنم میں جانے کی فکر ہے؟ دنیا تو جہنم قضا ہے، یہ دنیا کچرا ہے، یہ مسجد جنت کی جگہ ہے۔ اس میں کیا تمہارا دل نہیں لگتا؟ ٹٹولو اپنے دلوں کو، کیا تمہارے دلوں میں ایسی حرارت ہے، گرمی پیدا ہو رہی ہے، کیا مجھے جنت ملے؟ اللہ اکبر! میرے بھائی میرے دوست، اور احکام دین کی تکمیل میں سستی، بے ذوقی، ٹال مٹول کی کیفیت نمودار ہوتی ہے تو فکر مند ہو جائیے کہ قلب ایمان کے نور سے محروم کھنڈر بن رہا ہے، ایمان سے محروم دل کھنڈر بن رہا ہے اور ایمان پر نزا کی کیفیت طاری ہے۔ اللہ کی آیات سن کر دل کا کسمسانا، طبیعت میں نشاط کے بجائے کڑھن پیدا ہونا دراصل نفاق کی علامت ہے۔ اس علامت کے ساتھ ایمان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان دل کی گہرائی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو محض دعویٰ ہے بس۔ قلب کی دنیا ایمان کے نور سے محروم، قلب کی زمین میں بھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی۔ اگر قلب کی زمین میں ایمان نے جڑ پکڑی ہوتی تو احکام دین کی اطاعت کے لیے تلاوت آیات سن کر تڑپ اور بے چینی پیدا ہوتی اور اطاعت رب کا موقع پا کر ایمان بڑھتا محسوس ہوتا۔ قرآن کی آیت مومن کے لیے علامت ایمان قرار پاتی ہے۔
اور اس کو اطمینان بخشتی ہے، لیکن یہی آیت ایمان کے جھوٹے مدعی کو بے نقاب کر دیتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے، اور دوسرے اس کو تاڑ سکیں نہ تاڑ سکیں، اور دوسروں کے سامنے بے نقاب ہو سکے یا نہ ہو سکے، خود اپنے سامنے وہ ضرور بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو اپنے بارے میں وہ ضرور فیصلہ کرے گا، فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ایمان کے مقام پر کھڑا ہے یا نفاق کے مقام پر۔ بندے اس کے بارے میں دھوکہ کھا سکتے، لیکن جب رب پر ایمان لانا ہے، اور جس کے رضا ہی ایمان کا اصل مرکز ہے، اس پر خوب عیاں ہے کہ کس بندے کا مقام کیا ہے۔ اس علامت کی تلاوت کرتے اس آیت سے نہایت مؤثر انداز میں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ قرآن یوں ہی بے فکری، لاپرواہی اور بے توجیہی کے ساتھ نہ پڑھنا چاہیے، بے فکر کے ساتھ گھورتے ہوئے پڑھنا نہیں چاہیے میرے بھائی، بلکہ پوری توجہ، دل بستگی اور شعور کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ جس طرح کی آیات تلاوت کی جائیں، جس طرح قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، انہی کے مطابق آدمی پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ہے، بچہ حفظ کرتا ہے یا حافظ حفظ کرتا ہے تو وہ سر پڑھنے کے چلے جاتا ہے، اسے گدھے کو کیا معلوم اللہ کیا بول رہا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد ہوتا ہے میں حضرت کو قرآن سنانا ہے، رٹ کے 4 آیتیں پڑھ کے سنا دیتا، ہاں میں سنا دیا، میں خوش ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حافظ کو چاہیے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے۔ بہت سے اکثر والدین اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھانا جانتے، اردو پڑھانا نہیں چاہتے، کیونکہ حضرت قرآن کی ایک فیس رکھے ہیں، اردو کی ایک فیس رکھے ہیں، اسے 200 دو، اسے 200، کہاں کا 200، خالی قرآن پڑھ لیا تو بس میرا بچہ، اردو نہیں پڑھا تو پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائے میرا بچہ، اللہ کیا بول رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو ایسا شخص کیا کرے گا میرے بھائی میرے دوست، سوچ کر دیکھیے۔ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست، قرآن پڑھو تو آدمی پر کیفیت طاری ہو، اور قرآن کے آئینے میں وہ اپنے چہرے کے خد و خال دیکھ کر اپنے کو سنوارنے کی فکر کر سکے، وہ ایک باشعور بے شعور مشین کی طرح قرآن کے الفاظ دہرانے کا عادی نہ ہو، بلکہ ایک حساس دل کے ساتھ قرآن کی آیت سے اثر لیتے ہوئے، آیات پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرے۔ جب اللہ کی نوازشوں، رحمتوں، نعمتوں کا ذکر آئے تو اس کی روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ جب اللہ کے قہر و غضب اور جہنم کی ہلاکت خیزیوں کا تذکرہ ہو تو رب کے خوف سے دل لرزنے لگے، یہ کیفیت اسی وقت طاری ہو سکتی ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، جب بندہ اللہ کی آیت کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور تلاوت کرے گا اور اس پر اثر لینے کی کوشش کرے گا، اور جو شخص بے سوچے سمجھے یوں ہی رواں دواں تلاوت کرے گا، وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سمجھ سکے گا کہ ایمان کی کن علامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ علامت اس کی ذات میں پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، آئیے اور تیسری علامت کیا ہے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سن لیا ہم نے چھوڑ دیا، یہ سننا اور چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنے زندگی میں عمل میں لائیے، دیکھیے ہمارا عمل کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایمان کی تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بھروسہ اعتماد دراصل اللہ کی صفات پر پختہ یقین اور صفات کے اختصار سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوتا ہے۔ بندے کے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں اور دین کے جو تقاضے بتائے ہیں، اس کی تکمیل اور تعمیل اور تکمیل میں سر تا سر بلند بندے کی بھلائی اور فوز و فلاح
ہے اور اسی رویے کا نام تو توکل ہے۔ حالات انتہائی سنگین ہو یا سازگار، دین کے مطالبات آسان ہو یا مشکل، دنیاوی مفادات تباہ ہوتے نظر آئے یا ان کا پاس و لحاظ ہو، ہر حال میں اللہ کے احکام کی کامل پیروی میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ ہر حال میں اللہ کے احکام کی کامل پیروی میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ سمجھنا اور یقین رکھنا کہ میرے نفع اور نقصان کو، میری ناکامی اور کامرانی کو، میری بھلائی اور بہتری کو میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور اس نے جو کچھ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے میں اسی میں کامیابی ہے۔ اس نے میری سکت سے زیادہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بظاہر کسی حکم میں چاہے کتنا ہی نقصان نظر آتا ہو، مجھے اپنے مفادات تباہ ہوتے نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت میں میری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کا کوئی حکم اور کوئی فرمان حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ خیر و برکت و حکمت و بھلائی اسی میں ہے جو رب نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ مومن اسی بھروسے سے اور اسی اعتماد کے ساتھ ہر قسم کے نرم اور گرم حالات میں اللہ کے احکام کی کامل اطاعت کرتا ہے، اور دنیاوی مفاد کے ترازو میں اللہ کے احکامات کو تولنے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین کے احکام اور شریعت کے تقاضوں کو دنیاوی نفع و نقصان کے ترازو میں تولتے ہیں اور اس سے بلند ہو کر اللہ کے بھروسے پر سوچنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ ایمان کی اس تیسری علامت توکل علی اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ دین و شریعت کے تقاضوں اور اللہ کی ہدایتوں کو اپنے وضع کردہ میزان نفع و نقصان میں تولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہی احکام و دین کو اپنے وضع کردہ احکام و دین اور تقاضۂ شریعت اور مصلحت وقت کے خلاف اور ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ اس میں دین کی خامی ہوتی ہے اور نقصان کو برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ مومن تو حقیقت میں وہی ہے جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے اور اسی پر اعتماد رکھے اور یقین رکھتے ہیں کہ رب کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے میں سرتا سر بھاری بھلائی میں ہوں۔ ایمان کی چوتھی علامت نماز کا قیام، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ہم ایمان کی پہلی علامت میں ہی زیرو میں ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ ہم نمازوں سے سستی، نمازوں سے چوری، نمازوں سے کاہلی، نماز کیا چیز ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ بس مرنے کے بعد جنازے کی نماز کوئی ملا مولوی پڑھا دے گا، بس ہماری نماز جنازہ میں نماز ہو گئی، ختم ہو گیا، ہمیں جنت کو چلے جائیں گے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ وہ جا کے دروازہ بند کر کہو جی، پیچھے کا دروازہ بند کرو۔ پوری وہاں کی آواز پوری ہمارے مسجد میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک ہدایت دے ان لوگوں کو۔ میرے بھائی، میرے دوست، سوچنے کا مقام ہے۔ نماز ایک اہم چیز ہے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں، کیا ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ اپنے گریباں میں منہ جھانک کر تلاش کیجئے۔ نام کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی نماز فجر کی نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی فجر کی، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اس کا وہ باڈی گارڈ بن جاتا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب فجر پڑھ لے گا تو ضرور انشاءاللہ وہ ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا۔ اس طرح اس کا پورا وقت نمازوں میں چلا جائے گا۔ دنیا کے کام و کاج کے ساتھ 10-20 لازم نماز میں چلے جائیں گے، اور وہ خوش نصیب انسان بن جائے گا۔ جب موت آئی ہو تو خوشی خوشی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ یہ مومن کے وہ دنیاوی عمل ہیں جو تمام اوصاف حمیدہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ دراصل اللہ کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کا نام ہے، اور ادائے زکوٰۃ بندوں کے حقوق جاننے اور ادا کرنے کا عنوان ہے۔ عمل کی زندگی میں ان کے بغیر ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں۔ وہ نیک عمل ہیں جن کا پابند مسلم سوسائٹی میں مسلمان قرار دیا جائے گا اور اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلام دراصل اللہ اور بندوں کے حقوق
کا شعور بخشنے والی عبادت ہے، اور وہ دو اعمال صالحہ کا اہتمام اور التزام کرنے والوں ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے اور روئے زمین پر حقیقی مومنوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے۔ جو لوگ ایمان کے بلند بانگ دعوے کرنے کے باوجود ان دو اعمال کا التزام و اہتمام بھی نہ کر سکے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو پورا کریں گے؟ جو کم سے کم مطالعہ بھی پورا نہ کر سکے، ان سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور خود اللہ کے حوالے کر دینے کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی جن 4 علامتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک موقع پر ان 4 علامتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جن میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کی بس یہی 4 علامتیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں تو یہ ضرور سرگرم ہوگا۔ اس لیے قرآن نے ان 4 علامتوں سے آراستہ زندگی رکھنے والوں کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں فرمایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، سورہ انفال آیت نمبر 4۔ یہ لوگ حقیقی مومن ہیں، یہ حقیقی مومن ہے میرے بھائی میرے دوست۔ یعنی محض دعویٰ کرنے اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، شیخ چلی بن جانا نہیں۔ دین کے اندر مومن کا عمل بتاتا ہے کہ یہ صحیح مومن ہے یا نہیں، باطل بھی صحیح ہو اور ظاہر بھی صحیح ہو۔ باطل کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ایک آدمی ہے دل میں کہہ دے کہ میں نماز پڑھ لیا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی ہو سکتا ہے کیونکہ مسجد میں نظر ہی نہیں آیا، فرض نمازوں میں غیر حاضری، اور کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا، دل کی نماز پڑھ لیا، اللہ میری نماز کو جان لیا۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ عمل دکھا، قیام کر، تکبیر تحریمہ میں کھڑے ہو جا، اللہ اکبر پر رکوع جا، سجدے سے رکوع سے اٹھ سجدہ کر، تشہد میں بیٹھ پھر سلام پھر۔ یہ جو عمل ہے یہ دکھاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ باطل بھی چاہیے، ظاہر بھی چاہیے، یہ دونوں عمل چاہیے میرے بھائی میرے دوست۔ جاؤ دروازہ کھول دو، کھولو دروازہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو اس آئینے میں اپنے خد و خال دیکھنے کی فکر کریں، اپنی زندگی میں ان 4 علامتوں کو دیکھنے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ 4 علامتوں کی فہرست لے کر ہم دوسروں کی زندگیاں دیکھنے اپنے اوقات لگائیں اور اپنے شب و روز اس مہم میں صرف کریں کہ کن لوگوں میں یہ 4 علامتیں موجود ہیں۔ لوگوں کی جھڑتی لینا شروع کر دیں۔ حضرت تو بتائے تھے 4 علامتیں، اس کے اندر ہے کیا؟ دیکھیں گے؟ ارے بھائی اس کے اندر دیکھنے کے لیے آپ کو نہیں بتایا گیا، اپنے اندر ہے کیا دیکھنے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، تاکہ آپ عمل کریں گے، اس لیے یہ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ مومن کی علامتیں 4 ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ یہ 4 علامتیں کی فہرست لے کر ہم دوسروں کی زندگیاں دیکھنے میں اپنے اوقات لگائیں، اپنے شب و روز اس مہم میں صرف کریں کہ کن لوگوں میں 4 علامتیں موجود ہیں جن کو ہم حقیقی مومن کہہ سکیں، اور کن لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹے مدعی ایمان ہے۔ یہ طرز فکر عمل ہرگز مطلوب و مستحسن نہیں ہے، بلکہ سراسر گھاٹے اور نقصان کا عمل ہے۔ صحیح طرز فکر و عمل صرف یہ ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنے ایمان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کے خد و خال درست کرنے کی فکر کریں، جس طرح ایک آئینہ گھر میں ہوتا ہے، باتھ روم میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ کر سنورنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عیب تو ہمارے چہرے پہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، باہر جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو درست کر کے جاتا ہوں۔ کیا اپنا ایمان درست کر کے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خبر میں سونا ہے؟ کیا اس رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے؟ میدان حشر میں رسوائی کی جگہ ہمیں کھڑنا ہے، وہ دہشت اور خوفناک جگہ سے ہمیں گزرنا ہے۔ کیا ہم نے اس آئینے کو مومن کے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو ہم نے درست کیا کبھی؟ اپنے اندر کتنے غلطیاں ہیں، کتنے کوتاہیاں ہیں اور کتنے نافرمانیاں ہیں، کتنے بدعتیاں ہیں اور کتنے شرک ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا
نام مسلمان کا رکھ لینے سے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، نہ جانے کیا کیا تم نام رکھتے ہو، نام اچھا ہے مگر کام غلط ہے میرے بھائی میرے دوست۔ نام رکھ کر کبھی تم نے ایمان کو تولا ہے؟ نہیں، وقت گزر جائے گا میرے بھائی، موت تمہارے سروں پر کھڑی ہے، کب دستک نہ دے دے، تمہارا معاملہ ختم، اب چلو آخرت کی سواری تیار ہے، 4 کاندھے تمہارے لیے تیار ہیں، تمہارا مال تمہاری دولت سب چھین لی جائے گی، یہاں تک کہ تمہارا نام بھی چھین لیا جائے گا۔ جب تمہاری روح قبض ہوگی تمہارے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اس بیچارے کی موت کب ہوئی، اور میت کو کب نہلاؤ گے، اور جنازہ کب اٹھاؤ گے، اور میت کی تدفین کب ہوگی؟ کوسی مسجد کو لے جاؤ گے میت کو، ذرا فون میں بتا دو میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ کوسے قبرستان لے کے جا رہے ہو میت کو بتاؤ میں وہ قبرستان میں پہنچ جاؤں گا۔ میرے بھائی میرے دوست، ان تمام باتوں میں میت کا نام کہاں ہے؟ دنیا میں تمہارے نام سے پکارا جاتا تھا، جب مرنے کے بعد تمہارے نام کو بھی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ نام صرف قیامت کے دن میدان حشر میں پکارا جائے گا، فلاں باپ کے ساتھ فلاں بیٹے کا نام پکارا جائے گا۔ یاد رکھو، اب بھی ہوش کے ناخن لو میرے بھائی میرے دوست، اپنے شب و روز اس مہم میں صرف کریں کہ کن لوگوں میں 4 علامتیں موجود ہیں۔ یہ طرز فکر و عمل ہرگز مطلوب نہیں میرے بھائی، صحیح طرز فکر و عمل صرف یہ ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنے ایمان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کے خد و خال درست کرنے کی فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم ایمان کی کن علامتوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے یہ یقینی ہے، جو یقین نہیں رکھتا اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ایسے لوگ حقیقت میں کامیاب و کامران ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، خیر کا اصل سر چشمہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ شخص کس قدر بذوق غبی، محروم اور مردہ دل اور ویران سرگرداں ہے، جو اپنے رب کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور حقیقت پر غور کرنے سے بھی بے پرواہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رب کے وجود پر یقین کی لذت سے محروم ہے، وہ دنیا کی ہر لذت سے محروم ہے۔ دنیا میں جو بھلائیاں موجود ہیں، جن بھلائیوں سے انسان کا ذہن آشنا ہے، جن بھلائیوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جن کی برکتوں سے ہم فیض یاب ہیں، ان سب کا سر چشمہ، تمام فضائل و مکارم کی بنیاد، شرافت اور انسانیت کے معراج، حسن ذوق و حسن نظر، حسن کردار، معرفت و بصیرت کا اصل منبع اللہ کے وجود کا یقین ہے۔ اس یقین کی لذت سے جو محروم ہے وہ اس کائنات کا بدترین خلاش اور محروم انسان ہے۔ شرافت اور انسانیت کا معیار اللہ کے وجود پر یقین کی نعمت اور حلاوت و ایمان ہے۔ یہ ایمان وہ یقین کہ میرا اور اس کا کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو نہایت مہربان، بڑائی رحیم اور انتہائی محبت کرنے والا، اس کا فضل و کرم نہ ہو تو میں ایک سانس نہیں لے سکتا۔ جو سانس تمہاری چل رہی ہے نیچے اوپر، یہ اللہ کے رحم و کرم سے چل رہی ہے۔ کیا تم اس کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا جسم تمہارا ہے؟ تم دعویٰ کر سکتے ہو؟ تمہارے جسم کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے تو پھر کیوں اتراتے ہو، کیوں گھمنڈ کرتے ہو؟ سب کچھ میرا ہے، میں یہ میں تو فرعون نے اعلان کیا تھا، اس کا انجام تم نے دیکھ لیا، پھر تم فرعون کی روش پر کیوں چلتے ہو؟ ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے تم لگے ہو۔ کیا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پسند نہیں؟ کیا قرآن تمہیں پسند نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پسند نہیں؟ اعلان کر دو، دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غلو کرتے ہو؟ کیوں بدعتوں کو ایجاد کرتے ہو؟
اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو، ہم مومن بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کیسے دو بھی، یہ بھی، تین بھی، سات بھی ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ ایک اللہ کی عبادت کافی ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ مانگو تو رب العالمین سے، بیمار ہو شفا اللہ کے دربار سے حاصل کرو۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العالمین مہربان، بڑا ہی رحیم اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اس کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ میری زندگی اس کی بے پایاں برکتیں، میری بے پناہ صلاحیتیں اور توانائیاں، انسانی زندگی کی تمام تر رونق اور کائنات کے دل نواز بہاریں اسی کے وجود سے ہیں۔ یہ لذت، یہ ذات میری محبتوں کا مرکز ہے۔ میری انتہائی آرزو اور دل کی گہرائی میں پلنے والی تمنا یہی ہے کہ یہ ذات اقدس کبھی مجھ سے خفا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کسی انسان سے خفا نہ ہو۔ اگر تم خفا کرتے ہو تو سوچ لو اس کا انجام بھی برا ہوگا، اور ہر روز دیکھو کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میری حرکتوں سے، میری غلطیوں سے، میری نافرمانی سے، میری عبادتوں کو کوتاہیوں سے، سستی اور کاہلی سے، نمازوں کو چھوڑنے سے، دوسروں کا حق مار کر کھانے سے، سودی لین دین کے اندر ملوث ہو کر، پھر بھی نمازی، پھر بھی مسلمان، لون میں گھر بن لیا، پھر بھی مسلمان، وارے مسلمان تجھے دیکھ کر شرمائے ہو۔ شیطان مسکراتا ہے کھڑ کر، سودی لین دین میں گھر بنانے والوں، تمہارا لون ختم نہیں ہوگا، تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے، تمہارا لون سود باقی رہے گا، اور تمہارے پینٹ میں سانپ اور بچھو دوڑنے لگیں گے۔ کیا اس سود کا گھر تمہیں پسند؟ بینک سے لون لے کر شاندار گھر بنانے کی خواہش رکھنے والوں، اے مسلمانوں ذرا غور کرو۔ جھوپڑی میں زندگی گزار دو، سیٹ کے گھر میں گزار دو، یا مولڈنگ کا گھر اگر تمہیں میسر ہے تو اس میں گزار دو، کرائے کے گھر میں گزار دو، مگر عالیشان گھر بنا کر سود کے پیسے میں لے کر تم وہاں نماز قبول ہوتی ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہوتا، تمہاری تلاوت قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے اس جہنم کدہ گھر کے اندر جس میں سود کو لے کر گھر بنایا گیا۔ بینک میں کام کرنے والا اگر ہے تو وہ بھی سودی ہے، لکھنے والا ہے وہ بھی سودی ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام۔ جب یہ تمام حرام ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچو تو صحیح، خیر کا معاملہ کیا ہے؟ خیر کا اصل سر چشمہ کیا ہے؟ خیر کا معاملہ، خاتمہ بالخیر کیسے ہو؟ ہمارا موت کا خاتمہ کیسے ہو؟ اس کی طرف نظر دوڑائیے۔ جب میں اس کے حضور پہنچوں میدان حشر میں، اور یہ مجھ سے اپنی بے حد و حساب نعمتوں کا حساب لے، حساب تو دینا ہے، کوئی بچنے والا نہیں میرے بھائی، میرے دوست، اللہ کے دربار میں ہمیں حساب دینا ہے۔ نعمتوں کا حساب لے تو میں ناکام و نامراد نہ ہو جاؤں، اور یہ رحمت بے کرام مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ لذت و یقین و دولت ہے جس سے پوری زندگی خیر و برکت کا سر چشمہ اور نور ہی نور بن جاتی ہے۔ آپ سنجیدگی اور بے لاگ انداز میں اپنا جائزہ لیجئے، آپ کو یہ لذت، یقین اور حلاوت و ایمان حاصل ہے کہ اگر حاصل ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو سب کچھ حاصل ہے جس کی ایک مومن تمنا کرتا ہے۔ آپ انسانی سعادت کے اس مقام پر بلند فائز ہیں جس کی آرزو اور کوشش میں مومن اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ یقیناً آپ کی زندگی پر فیوز و برکات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اور آپ نے اپنے رب کی نوازشوں میں سانس لے رہے ہوں گے۔ بے شک آپ خود تو اس زندگی سے پوری شاد کام ہو رہے ہوں گے، سوسائٹی بھی آپ کی زندگی پر شک کر رہی ہوگی، اور آپ کی مبارک زندگی سے پوری طرح فیضیاب ہو رہی ہوگی۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روایتی طور پر اللہ کو مانتے ہیں، روایتی طور پر اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، یہ پر یقین رکھنے والے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، گاہ گاہ نماز بھی پڑھتے ہیں، عادتاً تسلسل سے نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض فرض سمجھ کر نماز
ناعائد نہیں کرتے، لیکن اقامت الصلاح سے محروم رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اذان ہوتی ہے گھروں میں گپے ماریں گے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا تھا؟ اذان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرتے بیٹھتے؟ ابھی تو اقامت کا ٹائم ہے، چلو ایک دو باتیں کر لوں؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی فوراً گھر سے باہر سیدھا مسجد نبی میں داخل ہو جاتے۔ کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ کیا ہمارا تقاضا ویسا ہے؟ تو پھر اقامت الصلاح تمہیں کہاں سے نصیب ہوگی؟ جبکہ اقامت کا وقت ہوتا ہے تو تم گھروں سے نکلتے ہو، دکانوں سے نکلتے ہو، بازار میں بازاروں کو دیکھتے ہوئے آتے ہو، تو ایک رکعت بھی ہو جاتی ہے تمہاری۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول میں یہ کہا گیا کہ ایک رکعت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہونے والے کی گردن خلم کر دو۔ اللہ اکبر، ایک رکعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والے کی گردن اڑا دو، اور ہمیں تو نمازیں ہی غافل، نمازیں ہی چھوڑ بیٹھے۔ پھر ہماری زندگی کا معاملہ کیسے؟ مریں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نماز ایک ایسی اہتمام کرنے والی چیز ہے جو اقامت الصلاح سے شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ کیا ہم اس پر پورے اترے؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نے پوری نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر اس میں کوتاہی ہے تو ہم جائزہ لیں اور اس کو درست کر لیں اور توبہ استغفار کریں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کو وجود کو ماننے کا نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ گفتگو کیجئے تو بعض اوقات دلائل بھی دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی کی بے رونقی اعلان کرتی ہے کہ وہ اللہ پر یقین کی لذت سے محروم ہے۔ روایتی طور پر اللہ کو ماننے والے گروہ میں شامل ہونا اور خود کو شامل سمجھنا اور بات ہے، اور واقعی رب پر یقین کی لذت سے شاد کام ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو پھر سوچئے اور کوشش کیجئے کہ آپ واقعی اللہ کے وجود پر یقین کی لذت اور حلاوت پالیں۔ بلا شبہ کبھی کبھی علم بھی اس مقصود کے لیے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے، علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے لازماً اس دولت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ یقین کی لذت، ایمان کی یہ حلاوت بعض اوقات ان لوگوں میں بھی حاصل ہوتی ہے جو روایتی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں۔ دراصل اس لذت کا اصل سرچشمہ انسان کا اندرون اور اس کے قلبی جذبات و عزائم، خود شناسی اور الہی شناسی کا جوہر اس مرد مومن کے حصے میں آتا ہے جو اپنے قلب و روح کو اس لیے تیار کرتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے اور علم و فضول کی دولت سے آراستہ لوگ اس دولت سے محروم ہیں، اور سماج کا ایک ان پڑھ اور ان گڑھ دیہاتی انسان اس دولت سے مالا مال ہے۔ وہ اپنی بے علمی کے باوجود اللہ کے وجود پر ایسی بصیرت افروز اور دل نشین دلیل دیتا ہے کہ روح جھوم اٹھتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جس چیز کو ہم شب و روز دیکھ رہے تھے، شب و روز سن رہے تھے، شب و روز محسوس کر رہے تھے، پھر بھی ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ ہم نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں محسوس کیا۔ حقیقت میں ہم دیکھ رہے تھے مگر نہیں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے مگر نہیں سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے مگر کچھ نہیں محسوس کر رہے تھے۔ اس چیز کو ایک صاحب بصیرت اور زندہ دل انسان نے دیکھا تو سب کچھ پا لیا۔ دراصل کائنات کے آثار و اقدار، قدرت کے شاہکار سے ایک لطیف و خبیر ہستی تک پہنچنے کے لیے قلب کی بینائی اور بیداری درکار ہے۔ لطیف و خبیر ہستی تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جس کا قلب زندہ، شعور بیدار ہو، خود شناس اور خدا الہی شناس ہو۔ در حقیقت میں اس ہستی تک نہ پہنچنے میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، سورہ حج آیت نمبر 20/6 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا أَتْمَعَ الْأَبْصَارُ
وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں؟ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں تو دیکھ رہا ہے، دل کا معاملہ اللہ سے ہے، مگر اللہ بول رہا ہے کہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ دل میں بصیرت موجود ہو تو ایک بدو بھی کائنات میں پھیلی ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو ایسی بات نکال کر لاتا ہے کہ روح فرط مسرت سے وجد کرنے لگتی ہے۔ دلال دراصل آدمی یقین کی لذت سے آشنا ہو، سامنے کی ہر چیز اسے رب کی معرفت بخشتی ہے۔ روز مرہ کی چیزوں سے وہ معرفت رب کی ایسی دلیلیں نکال کر لاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ایمان کی گرمی روح میں بالدگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تفسیر کے ایک معروف اور معتبر کتاب میں ایک آیت کی تفسیر تحت مصفر نے ایک بدو کا ایک شہپارہ نقل کیا، جتنی بار پڑھیں گے ایمان میں تازگی اور روح میں بالدگی محسوس ہوگی۔ بدو کہتا ہے وہ کیا خوب مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے، وہ کیا خوب اونٹ کی مینگنی پتہ دیتی ہے، نشانات قدم یقینی طور پر چلنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ تو پھر یہ برجوں والے آسمان، یہ شاہراہوں والی زمین، موجوں والے سمندر کیا کسی مہربان اور باخبر ہستی کا پتہ نہیں دے رہی ہے؟ غور کرو میرے بھائی اس جملے پر۔ ان چیزوں کو روزانہ کی زندگی میں کون نہیں دیکھتا، مگر دیکھتے ہیں اور لاپرواہی سے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لیکن الہی شناس بدو جس نے شہر کی تہذیب دیکھی ہے، نہ کسی تعلیم گاہ سے فیض یاب پایا ہے، وہ جب ایک شکر گزار اور حق شناس نگاہ اور بصیرت سے معمول رول کے دل کے انسان ان عام چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان معمول کی چیزوں سے اللہ کے وجود کی ایسی دلیل ڈھونڈ نکالتا ہے کہ دل حیران، دل یقین کی ٹھنڈک اور روح ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ شب و روز کی مشغول زندگی میں کیا ہم دیکھتے کیسے عبرتناک مناظر، کیسے سبق آموز واقعات سامنے آتے ہیں، کیسے معاملات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نے کچھ دیکھا نہیں۔ روز مرہ کی ان چیزوں میں انہی لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے جس کے مشاہدے کی قوت تیز ہو، نگاہ عبرت آموز ہو، احساس شعور بیدار ہو، روح میں زندگی ہو اور دل زندہ ہو۔ مردہ دل نہیں دیکھ سکتا، احساس نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا سے بھی محبت، اللہ سے محبت، بابا سے بھی محبت، درگاہ سے بھی محبت، تعویذ گھنٹوں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، دنیا کی آرائشوں سے محبت۔ پھر ہمارا دل کیسے اللہ سے محبت کرے گا میرے بھائی؟ جب اللہ سے محبت کا موقع آتا ہے تو ہمارا دل ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میرا باس کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہے گا، میرا سیاستدان بڑا عہدیدار کیا کہے گا، کیا میں ایمان چھوڑ دوں، کیا ایمان میں داخل ہوگا، فلانا کیا کہیں گے، فلانے کیا۔ اگر تم نے فلانے کے پیچھے گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا اور تیرا معاملہ جہنم ہوگا۔ سوچ لو اے غیروں کے پیچھے دوڑنے والوں، کیا تمہیں ایک اللہ پسند نہیں، ایک نبی پسند نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی، 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے، وقتیہ طور پر آپ کے اوپر بارشوں کی بوچھاڑیں ہوتی ہیں اور اناج اگتا ہے اور تم کھاتے ہو، یہ نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، پھر بھی تم ناشکری ہو۔ بابا کے سامنے کہتے ہو کہ بابا میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دو، بابا مجھے بچے نہیں، بابا بچہ دے گا؟ بابا کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ بھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا۔ ماں کی کوکھ میں جب بابا تھا تو اسے روزی کس نے دی؟ وہ رب العالمین نے دی۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ عقل سے بہرے ہو؟ نہیں، عقل تو ہے مگر دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کو اپنے ساتھ رکھو، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور
بابصیرت ہو، دیکھنے والے بھی ہو تم۔ جب آپ خود کو اس یقین کی لذت سے محروم پائیں اور اپنی محرومی کا احساس آپ کو تنگ کرے، تو آپ اپنے رب سے دل زندہ کرنے کی تمنا کیجئے، دل کو پاک صاف کرنے کی تمنا کیجئے۔ جو دل میں زنگ لگ چکا ہے اس کو دھونے کی کوشش کیجئے۔ اس کو دھویا کیسا جاتا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرو اور توبہ استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، میں 70 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی توبہ استغفار کیا؟ 1 مرتبہ کیا یا 5 نماز میں 5 مرتبہ کیا؟ ہمیں نماز ہی میسر نہیں تو توبہ استغفار کہاں کریں گے؟ دنیا کمانے میں ہم موت آئے گی تو ہائے لادری میں کچھ نہیں جانتا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، پھر بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے مسلمان۔ جب آپ خود کو اس یقین کی لذت سے محروم پائے اور اپنی محروموں کا احساس آپ کو تنگ کرنے لگے، تو اپنے رب سے زندہ دل کی تمنا کیجئے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا دل زندہ ہو جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی باتیں بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی فکر انگیز اور بصیرت آموز بات فرمائی۔ 3 مواقع پر اپنے قلب کو ٹٹولو۔ قرآن پاک سنتے وقت، ذکر کی مجالس کے موقع پر اور تنہائی کے اوقات پر، اگر تم ان 3 مواقع پر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں ایک دل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! کیا یہ کیفیت تمہاری 3 کیفیتیں تمہارے دل میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو تمہارا دل نہیں ہے میرے بھائی، اور درخواست دیجیے اللہ کے دربار میں، مجھے دل چاہیے میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں تمہارے دل کے اندر نہیں ہے تو تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ درخواست کرو کہ تمہیں ایک دل عطا فرمائے۔ اپنے پہلو میں دل نہ پانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کاموں میں دل نہ لگے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور کوئی اثر قبول نہ کرے، اللہ کی نعمتوں اور نوازشوں کا ذکر ہو، دل نہ پگھلے، اکیلے میں اپنے رب کا خیال اور قلب پر کوئی لرزہ طاری نہ ہو، اللہ نہ کرے کیفیت ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کا پہلو دل سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ کے پہلو کے اندر دل نہیں ہے میرے بھائی، آپ کے سینے میں وہ دل نہیں ہے جو زندہ اور بیدار ہو۔ آپ کے دل میں تو مردہ دل ہے، جس میں احساس و شعور کی قوت ہو، جیسے حالات وہ کیفیت سے عبرت حاصل کر سکے۔ غور کیجئے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی آواز ہے۔ کیا یہ آواز تمہیں پسند نہیں؟ کیا تمہارے گھروں میں اللہ کی آواز بلند آواز سے کی جاتی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا گانے بجائے جاتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کانوں کے اندر نالیاں ٹھوس کر تم گانے سنتے ہو، فحش دیکھتے ہو، فحش سنتے ہو۔ کیا یہ اللہ کی آواز تمہیں پسند نہیں؟ اے مومن مسلمان، اے خواتین اسلام، ذرا غور کر کے دیکھو کہاں تک آج انٹرنیٹ سب کے کانوں میں، سب کے دلوں میں گھس چکا ہے، سب کے گھروں میں، سب کی جیبوں میں، مسجد کے اندر نماز کے اوقات میں رنگ بجتی ہے۔ بلکہ یہ چاہیے کہ تم نماز میں موبائل بند کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایک دنیا پرست انسان، تجھے خوف نہیں ہے اللہ کا؟ نماز ہوتی ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، رنگ بجتی ہے تو دیکھتا ہے کہ کس کا فون آیا ہے، پورا نام دیکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، اس کے بعد آف کر کے رکھتا ہے۔ کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیا اس کی نماز ہوئی؟ نماز کی حالت میں جوب سے نکالتا ہے، پھر یہ جوب میں رکھتا ہے۔ کیا نماز کی حرکت، نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع تھی وہ ہوا؟ اے انسانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے ہاتھوں میں دجال آ چکا ہے، تم دجال کے غلام بن چکے ہو، تمہارے بیوی بچے دجال کے غلام بن چکے ہیں۔ قیامت، قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے، آج ساری دنیا میں اسرائیل کا راج ہونے والا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخری دور میں یہود مسلمانوں کی بستیوں پر قابض ہوں گے۔ آج دبئی اسرائیل کے گود میں چلا گیا، کل سعودی عرب بھی چلا جائے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے دجال آ جائے گا۔ دجال کا نمونہ تو موبائل کے ذریعے آ چکا ہے کہ اب بھی تمہارے ہوش نہیں لیے،
ہوش کے ناخن نہیں لیتے میرے بھائی میرے دوست. ذرا غور کرو میرے بھائی، باتیں بہت ہیں میرے بھائی میرے دوست. غور کیجئے قرآن پاک کیا ہے. اللہ کی آواز ہے، اس کی گفتگو سے اس کے احکام، اس کی پکار ہے. قرآن اللہ کی آواز ہے جو آپ کا سب سے بڑا محبوب اور محسن ہے، جس کے وجود کا آپ کو یقین ہے، جس کی بے پایہ نوازشوں اور نعمتوں میں آپ جی رہے ہیں، اور جس پر ایمان کی لذت و حلاوت سے آپ مالا مال ہیں. یا آپ کو مالا مال ہونا چاہیے، اس کی آواز آپ سنیں، اپنے گھروں میں اس کی آواز کو سنائیں میرے بھائی صبح و شام، اور جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو. اس کی گفتگو کی لذت آپ کی سماعت کو حاصل ہو، آپ اس کی محبت سے بےتاب نہ ہو، اور اس کے کرم اور عنایت کا تذکرہ ہو، آپ پر کوئی کیفیت طاری نہ ہو. خلوت میں آپ کو اس کا خیال آئے اور دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، آنکھوں سے آنسو رواں نہ ہو، تو کیسے باور کیا جائے گا کہ آپ کے پہلو میں دل ہے؟ کیا آپ کے پہلو میں دل ہے؟ ان باتوں پر غور کیجئے. بات یہی صحیح ہے کہ آپ کے پاس دل نہیں ہے. آپ دل کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. آپ کے حق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ بالکل بجا اور برحق ہے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، اپنے رب العالمین سے، پیدا کرنے والے سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو دل عطا فرمائے. آپ کے پاس دل نہیں ہے، یقین کیجئے جس کے پاس دل نہیں ہے وہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اسے ہدایت دے. کوئی بگڑا ہوا ہے، بے نمازی ہے، نافرمان ہے، بات تو بھی نافرمانی ہی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، اللہ ہدایت دے. چھوڑ دے تو اللہ ہدایت دے گا؟ اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ توفیق کہاں سے آئے گی؟ اے دل کے اندھو سوچو تو صحیح. اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی طلب کرو، پھر اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ وہ دل عطا فرما جس کے اندر ایمان پیوست ہو جائے. لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ اسے توفیق دے گا، اللہ اسے درست کر دے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا. چھوڑ دو نہیں. ہر بار کہنا چاہیے، ہر بار بولنا چاہیے، اور اسے نصیحت کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کر لے، ایک نبی کی اطاعت کر لے، نافرمانی سے بچ جا، حرام کھانے سے بچ جا، حرام پینے سے بچ جا. جب حرام کھائے گا، حرام پیے گا، کیا اس کا دل ہے؟ بیڑی سگریٹ پانے والے کا دل نہیں، گٹکا پان پراگ کھانے والا کا دل نہیں، تمباکو زردہ کھانے والے کا دل نہیں. یہ حرام کام اللہ کی نافرمانی ہے. اگر اس کے اندر قبول کرنے والا دل ہوتا، قابلیت قبول کرنے والا دل ہوتا، تو وہ صحیح دل ہوتا اور پان پراگ بیڑی سگریٹ کی طرف پٹکتے بھی نہیں دیکھتا. کتنے مسلمان ہیں داڑیاں چھوڑ کر ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے. کیسے ان کا ایمان ہے میرے بھائی میرے دوست؟ ایمان اور ہدایت صرف اس کے دل میں پیوست ہوتی ہے جس کا دل صاف ہو. بات یہی صحیح ہے کہ آپ کے پاس دل نہیں، آپ دل کی نعمت سے محروم ہیں. آپ کے حق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بالکل بجا اور برحق ہے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے وہ آپ کو دل عطا کرے. آپ کے پاس دل نہیں ہے، یقین کیجئے کہ جس کے پاس دل نہیں ہے وہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہے، وہ اللہ پر یقین کی لذت سے محروم ہے، وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہے. اللہ کی کتاب بے شک ہدایت اور دعوت ایمان کی کتاب ہے، تذکرہ یاد دہانی کی کتاب ہے، لیکن صرف اس خوش نصیب کے لیے جس کے پاس دل ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب. سورہ خوف آیت نمبر 30 پر 7. بلا شبہ قرآن میں تذکرہ اور یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو. قرآن کی آیت بتا رہی ہے، میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ منبر رسول ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. یہ مسجد کا نام ہی تقویٰ ہے، ڈرنے والی مسجد، ڈرانے والی مسجد. اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر ہے تو اس مسجد کے میں لوگ آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، جمعہ میں تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں. جسے اللہ کا ڈر ہے وہ اس مسجد کو آتا ہے، جسے اللہ کا ڈر نہیں اس مسجد سے بھاگ جاتا ہے. قلب سے محروم انسان ہر خیر سے محروم، جس کے دل نہیں ہے وہ ہر خیر سے محروم ہی جاتا رہے گا. دنیا کے دلدل میں، غفلت میں، غافلوں میں، گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا. اس کے لیے تذکرہ و معزت بے سود ہے. قرآن کی تذکیر و ہدایت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو دل سے محروم ہے وہ گزرگاہ جلیل اکبر سے محروم ہے.
وہ اپنے رب کے متعلق سے محروم ہے۔ جو شخص اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بندگی کا تعلق نہیں رکھتا، وہ یقیناً ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، ہر خیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ معمولی سی نیکی بھی ہمارے لیے جنت کا ذخیرہ بن جائے، اعمال نامے میں اضافہ ہو جائے۔ ہمارے اعمال نامے بڑھوتری کی فکر کرو، جمع کرنے کی فکر کرو، ایک تنکا ہی صحیح نیکی کا ہمیں مل جائے تو ہمارے نام اعمال میں چلے جائے، وہ پڑھ لے ترازو میں ہمارا نام اعمال بھاری ہو جائے۔ کیا ہے کوئی مسلمان، میرے بھائی میرے دوست، ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ ہمارے دل روتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر ہمیں دل میں خوف پیدا ہوتا ہے یا عبادت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عمل خیر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر دل سے محروم ہو تو اللہ سے درخواست کیجئے حدیث کے مطابق کہ اللہ مجھے نیک اور صالح دل عطا فرما، جو ایمان کو قبول کرنے والا دل، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والا دل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا دل مجھے عطا فرما۔ دنیا کی برائیوں سے ہٹا دے، اس دل کو صاف و ستھرا بنا دے، پاک و صاف دل عطا فرما، اس میں خیر ہی خیر کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ، پوشیدہ اور ظاہری طور پر جتنے بھی گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حلال روزیاں عطا فرما، حرام روزی سے ہمیں بچا لے میرے پروردگار۔ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں، اللہ تیرے مخلص بندے میرے پروردگار، ان کو حلال روزیاں عطا فرما، حلال روزیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے میرے پروردگار۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، موذی بیماریوں سے بچا لے، جان لیوا بیماریوں سے بچا لے میرے رب العالمین میرے پروردگار۔ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، بیماری تو دیتا ہے تو شفا بھی تو ہی دیتا ہے۔ موت و حیات تیرے ہاتھ میں، جب تک موت نہیں آئی کوئی بیماری کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا پکا ارادہ ہے۔ اے اللہ بھروسہ تجھ پر کرتے ہیں، توکلت علی اللہ۔ میرے بھائی میرے دوست، آپ کو بھی اللہ پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی مانگنا اللہ رب العالمین سے مانگو، بیماری ہے اللہ سے مانگو، سر میں درد آ گیا اللہ سے شفا کی دعا کرو، اللہ شفا دینے والا ہے۔ دوا میں کسی چیز میں شفا نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم اس میں نہ آ جائے۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث